بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان سوالات پر بات کریں گے جن میں ورڈ کی بدامنی، دہشت گردوں کی سہولت کار جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا اور سیکیورٹی فورسز کی فیصلہ کن کارروائیاں شامل ہیں، اور انہی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمیٰ خان۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمیٰ خان۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا وقت دینے کے لیے شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ورڈ میں کھلے عام بتخوری شروع ہو چکی ہے۔ مقامی تاجر خورشید کا کہنا ہے کہ اختر مینگل کے غنڈے دکانیں لوٹ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اختر مینگل نے اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے بعد کیا خوف اور زبردستی کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار اگر ہم بات کریں بلوچستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی، دیکھیں حالات کی کشیدگی اپنی جگہ لیا، لیکن سیاسی کشیدگی جو آ رہی ہے وہ کچھ نوٹیبل قسم کے جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں ان کی طرف سے استعفے کا منظور ہونا یا ان کی جو ریزگنیشن ہے وہ پٹ اپ کرنا اور پھر وہ ایکسیپٹ ہونا، یہ ایک اور پوزیشن بنا دیتی ہے کہ کیا بلوچستان میں سیاسی کشمکش اس پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے کہ پری الیکشن ہونے والے ہیں یا کسی ایک سیاسی پارٹی کا پڑلا باری ہونے والا ہے، باقی نیچے گرنے والا ہے۔ کیا آپ یہ اس بات کو ازمپشنس کے طور پہ اگر ہم لیتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے اگر اپنا ریزگنیشن دیا ہے اور وہ 17 مہینے کے بعد ایکسیپٹ ہوا، 17 مہینے تک اگر وہ سرکار کے سرکاری خرچے پہ آپ ایک پوری کی پوری کابینہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سرکاری خرچے پہ رہ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن 17 مہینے کے بعد رینڈملی ایکسیپٹ ہونا یہ ایک بہت ہی الارمنگ پوزیشن ہے بلوچستان والوں کے لیے اور کوئٹہ کی سیاسی پوزیشن بنانے کے لیے۔ سیاسی حالات میں سردار صاحب کے بارے میں ایک یہ بات جو کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے خود اپنی زبانی کہی تھی کہ وہ بلوچستان میں جو ملیٹنٹ ہے، دیکھیں ایک ملٹری پاکستان کی ملٹری فورس ہے، ایک وہ ملیٹنٹ ہے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے، خود بنائی ہوئی ملٹری ان کی ہے، جس میں BLA براس یا پھر آپ مجید برگیڈ اٹھا لیں یا جو بھی آپ کی علیحدگی پسند شدت پسند تنظیم ہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے سو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ ان کا اپنا پرسیپشن، ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہم کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہاں پہ بات آتی ہے ورڈ کی تو ورڈ ان کا اپنا علاقہ ہے، مقامی لوگوں کا، چاہے وہ خورشید ہو، چاہے رشید ہو، چاہے کوئی اور ہو، ان کے دکانوں پہ بتخوری کی نیت سے آنا، اس کو لوٹنا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ میں جو سردار بیٹھا ہوا ہے وہ امن و امان کے لیے پورا کا پورا ذمہ دار ہے۔ بالکل۔ آپ اگر وہ ذمہ داری اپنی قبول نہیں کرتا یا ذمہ داری سے خائف ہو رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، سائڈ پہ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سی پوزیشن بنتی ہے۔ یہاں پہ سردار صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں ورڈ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں، بدامنی ہو رہی ہے۔ ابھی تو آپ نے اسمبلی سے جو ہے وہ ریزگنیشن دے دیا ہوا ہے، ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایریا میں، آپ آئیں اپنے لوگوں کے، اپنے محکوم عوام کی آواز سنیں، آپ ان کی آواز بنیں گے تو اگلا آپ کے لیے بھی کچھ بولے گا۔ آج آپ کا عوام آپ کے خلاف بول رہا ہے تو یہ تو سردار صاحب کے لیے بھی بہت ڈیگریشن والی ایک پوزیشن بن رہی ہے۔ اس میں سردار صاحب کو بہت سیریسلی اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے۔ وہ بالکل۔ آپ یہ بتائیے گا کہ 39 دہشت گردوں کی لسٹ میں اعلیٰ نظر کا نام کیوں نہیں تھا؟ اعلیٰ نظر خوش قسمت ہے جس کا نام نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اعلیٰ نظر کا نام نہ ہونے کے لیے جو باوثوق ذرائع سے ہمیں اطلاعات موصول ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزید پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عام سی ملیٹنٹ فورس ہے جو کہ کچھ سالوں میں بنی ہے۔ ہمارے پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں، فرام دی فرسٹ ڈے 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک ہماری ملٹری جو ہے وہ ایک پروفیشنل ملٹری ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، اور کئی محاذوں پہ آپ ابھی حرمین شریفین کی مثال اٹھا لیں تو ہماری فوج جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی سیکیورٹیز کے انتظامات کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ کہیں پہ دیکھیں کسی مسلم کنٹری پہ کوئی بات اٹھتی ہے تو ہمارا ملٹری فورس جو ہے وہ، ہمارے 4 فورسز ہیں، بری اور سمندری، ہوائی، جو بھی ہے۔ دیکھیں آپ اگر ہماری فورسز کو اٹھا لیتے، وہ ہر قسم کی فورس جو ہوتی ہے وہ جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، اور ایٹم پاور ہے۔ اب ایک ایٹم پاور کنٹری جس کی ملٹری اتنی پروفیشنل ہے کہ جس کو باہر کے کنٹریز والے صرف اپنی پروفیشنل پریکاشنز کے لیے کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ذمہ داری ہے، ذمہ دارانہ تمام کام سر انجام دے سکتے ہیں، ان کو یہ آفر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک پہاڑوں میں رہنے والا بندہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ بالکل۔ تو انڈائریکٹلی اگر اعلیٰ نظر کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے
سیکیورٹی فورسز کا سامنا وہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں لڑ سکتا, تو ظاہر ہے اس کا نام موسٹ وانٹیڈ میں نہیں ڈالا جائے گا, وہ خود ہی آ کے سرنڈر کرے گا اور بتا دے گا. اور یہ بات انشاءاللہ بہت جلد براق کے پلیٹ فارم سے ہم بار بار اس بات کو ذکر کر رہے ہیں, جس دن وہ سرنڈر کرے گا اس دن ہم آپ کو گڈ نیوز کے ساتھ بتائیں گے کہ اعلیٰ نظر جو ہے وہ سرنڈر کر چکا ہوا. بالکل. سلمیٰ خان, آپ یہ بتائیے گا, بھارتی پراکسیز تنظیمیں فیک ویڈیوز کے ذریعے پروپاگینڈا کر رہی ہیں. سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ جو فیک ویڈیو بنائی گئی ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہے. کیا یہ فتنۃ الہندوستان کی بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے ان کی, اتنی بری طرح سے ان کو مار پڑی ہے نا. حروف 2 میں کر لیں, سندور 2 میں کر لیں, یا پھر بنیاد المرصوص میں کر لیں, ہر جگہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ایمانی قوتیں تو ان کے پاس ہیں نہیں, ابھی اخلاقی قوتیں بھی ان کی اتنی پسپا ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ سیکیورٹی فورسز کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں, یا وہ بیٹھے ہوئے کسی پہاڑی سلسلے میں یہ کرنے کے لیے کہ وہ کریں. قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ایک بندے کی شیئر کی, اس میں کہا کہ وہ کراچی چھٹیوں پہ جا رہا تھا. تو کراچی چھٹیوں پہ جانے والا فوجی کیا یونیفارم پہن کے جائے گا, اپنا بیچ لگا کے جائے گا, اپنا نام لگا کے جائے گا؟ جب وہ آپ سے لڑنے نہیں آ رہا اور وہ صرف روٹ سے جا رہا ہے, تو وہ اس کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے یا وہ دماغ سے پیدل ہے کہ وہ یونیفارم پہن کے جائے گا اور بولے گا کہ لے جی آ بہن مجھے مار؟ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اگر فیک ویڈیوز دے بھی رہے ہیں تو اس کی پیچھے کی کہانی جو ہے وہ من گھڑت نہ ہو, اس میں اتنی صداقت ہو, اتنی اس میں سچائی ہو کہ لوگ یقین تو کریں. اور دوسرا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اے آئی جنریٹڈ وہ ساری کی ساری ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں ان کو پہاڑوں پہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا کہ بھائی آپ بولیں کہ آپ جو ہے پاکستانی فورسز کے اور آپ ایلے کے قبضے میں ہیں. اس میں اے آئی کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اے آئی آپ کے فیس فیچرز کو تو ریڈ کر لیتا ہے, آپ کی باڈی اسٹرکچر کو تو ریڈ کر لیتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ کوئی نہ کوئی کوتاہی چھوڑ دیتا ہے. جس میں آپ دیکھیں فرنٹ رو پہ ایک بندے کو بٹھایا اور تھرڈ رو میں بٹھایا ہوا ہے, ان بندوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی, ان کا بیچ ایک جیسا ہے, ان کے یونیفارم ایک جیسے, اسی کی تصویر اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دی ہے. تو انڈیا جتنا بھی اپنے آپ کو شاطر سمجھ لیں, جتنا بھی بہادر سمجھ لیں, وہ لڑ نہیں سکتا ہے, وہ لڑ نہیں سکتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ وار فائر میں, نان کائنیٹک جنگ میں, گوریلا فورس ہو گیا, جس طرح کا بھی اس میں ہوگا, وہ کرے گا اس چیز پہ کہ وہ پاکستان کو ڈیگریڈ کرے گا, پاکستان کو پسپا کرے گا, دکھائے گا کہ پاکستان یا بلوچستان میں ایسا ہو رہا ہے, شورش زدہ علاقوں میں ہم نے فوجیوں کو گرفتار کر لیا, تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم پاکستان کی کسی فوجی کو ہاتھ بھی لگاؤ. بالکل. یونیفارم پہنے ہوئے فوجی وہ مرنے کے لیے تیار ہوگا, وہ شہادت قبول کرے گا, لیکن تمہارے ہاتھوں گھٹنے ٹیک کے مجبور نہیں ہوگا. یہ تو آپ لوگ سوشل میڈیا اٹھائے نا کہ آپ لوگوں کے جو بندے پکڑے گئے ہیں کس طرح سے, اللہ میں ورڈ میں نہیں بولنا چاہتی کہ ان کی شلواریں کیسے گیلی ہو گئی ہیں, وہ کس طرح سے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ملٹری کے حوالے جب ان کے پاس ہوتے ہیں, جب ان پہ ایک دفعہ تشدد کا ایک ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط ہے. پاکستانی فوج کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. بالکل. سلمیٰ خان, اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے گا کہ منگوچر میں سیکیورٹی فورسز نے BLA کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ بھارتی غلاموں کے خواب بلوچستان میں دفن ہو رہے ہیں؟ ہو تو رہے ہیں, ابھی اور کیا چاہیے ان کو. میں کہتی ہوں رہی حروف 2 ہو, حروف 1 ہو. اب انہوں نے قہر 1 سٹارٹ کیا, قہر کے نام سے. قہر بن کے ٹوٹیں گے ہم ان پہ, یاد رکھیے گا. یہ بھارتی پراکسیز, فنڈڈ پراکسیز جو بلوچستان میں ناکام ہوتی جا رہی ہیں, کبھی سوشل میڈیا کا آسرا لے رہی ہوتی ہیں, کبھی فورن کنٹری میں بیٹھے ہوئے وہاں سے اپنے جو ہے وہ ٹویٹ پر ٹویٹ بھیج رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی نام نہاد سردار کا نام لے کے اس کے نام سے کوئی ٹویٹ چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ سوشل میڈیا پہ فیک پوسٹ بنا لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں پروپیگنڈا کی جنگ یہاں تک چل پڑی ہے کہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. یہ تو 4 آپ بتا رہے ہیں, ہم تو 400 کی فگر پہ بھی پہنچنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ بلوچستان میں آ کے اپنا غازبانہ قسم کا قابض ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستانی فوج ان کو کاٹ دیتی ہے. مولی گاجر کی طرح کٹتے جا رہے ہیں یہ لوگ. بالکل. آپ آخر میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ BLA کو ڈرونز اور مہنگے ہتھیار کس نے دیے؟ بہترین ایک وہ ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا, ہمیں بس پروف پڑے ہیں, اور وہ بھی باوثوق ذرائع, سرکاری ذرائع اور اتھینٹک نیوز کے تحت تھا کہ جو بھارت ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ہماری ساری دہشت گرد تنظیموں کو, اور اس کے ثبوت ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کے پاس یہ ڈرونز والی بات آتی ہے, ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گردش کری ہے, وہ بھی AI جنریٹڈ ہی ہے, اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے, بٹ ان کے پاس ڈرونز ہیں. وہ ڈرونز ان کو کون دے رہا ہے؟ دیکھیں اسرائیل بھی اس جنگ میں آ گیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اسرائیل آ گیا ہے, اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے تھرو افغانستان اور انڈیا ان کی ساری سپورٹ کر کے ان کو جدید قسم کی چیزیں, ایکوپمنٹس اور سافٹ ویئرز وغیرہ لا کے دے رہے ہیں تاکہ بلوچستان بدامنی کا اور انتشار کا شکار ہو جائے. لیکن بلوچستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہم آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں. ابھی لاسٹ ویک کی ہم نے انڈس اے آئی ویک پہ جا کے میں نے اور آپ نے خود وزٹ کیا تھا کہ ہمارے بچے اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیکل بیسڈ کتنے آگے نکل جائیں گے. اس انڈسٹری میں صرف انڈیا جو ہے وہ مونوپولسٹ نہیں بیٹھا ہوا, اس کی اجارہ داری نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان بھی اس انڈسٹری میں ٹاپ کرے گا اور آئے گا اپنے بچوں کو لے کے, اور وہ بھی اس کا مقابلہ اسی طرح منہ توڑ کریں گے جیسے یہ لوگ ابھی ناکامی کی طرح کر رہے ہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سلمیٰ خان آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, جو لوگ دہشت گردی, بتخوری اور دشمن ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عوام کے دشمن ہیں, اور ریاست خاموش نہیں رہے گی, سیکیورٹی فورسز پیچھے نہیں ہٹے گی. بلوچستان کو یرغمال بنانے والے کو ہر صورت میں قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا, چاہے وہ نام نہاد لیڈر ہو یا پردے کے پیچھے چھپے آقا ہوں. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.